جب ہم بایولوجی کا نام سنتے ہیں تو ذہن میں کیا آتا ہے؟ یہی نا کہ پودے، جانور۔ لیکن اگر میں یہ کہوں کہ زندگی کو سمجھنے کے لیے فزکس کے قوانین، کیمسٹری کے ری ایکشنز اور یہاں تک کہ اسٹاک مارکیٹ کو بھی سمجھنا ضروری ہے، تو آج ہم یہی دیکھیں گے کہ بایولوجی اکیلی نہیں بلکہ ایک ایسا چوراہا ہے جہاں سائنس کے سب سے دلچسپ شعبے آ کر ملتے ہیں۔ تو سوال یہ اٹھتا ہے، کیا یہ سوچ صحیح ہے؟ کیا بایولوجی کا دائرہ بس پودوں اور جانوروں تک ہی ہے؟ جواب بہت سیدھا سا ہے، بالکل نہیں۔ حقیقت تو اس سے کہیں زیادہ دلچسپ اور حیران کن ہے۔ تو چلیے سب سے پہلے ملتے ہیں بائیو فزکس سے، جسے ہم کہہ سکتے ہیں جسم کا انجینئر۔ یہ وہ شعبہ ہے جو زندگی کے رازوں سے پردہ اٹھانے کے لیے فزکس کے اصولوں کا استعمال کرتا ہے۔ ذرا اپنے دل کے بارے میں سوچیں، جب وہ خون پمپ کرتا ہے نا، تو وہ اصل میں فزکس کے پریشر اور فلوئڈ ڈائنامکس کے اصولوں پر کام کرنے والی ایک پرفیکٹ مشین ہے۔ یا جب کوئی پودا سورج کی روشنی جذب کرتا ہے تو وہ دراصل کوانٹم فزکس کا ایک چھوٹا سا معجزہ ہوتا ہے۔ یہی تو بائیو فزکس ہے۔ اور یہ صرف کتابی باتیں نہیں ہیں۔ بائیو فزکس کا استعمال آپ کو ہر جگہ نظر آئے گا۔ نیورو سائنس میں، جہاں دماغ کے سگنل اصل میں بجلی کی لہریں ہیں، فزیولوجی میں جسم کی حرکت کو سمجھنے کے لیے، اور یہاں تک کہ نئی جان بچانے والی دوائیں ڈیزائن کرنے میں بھی۔ تو یوں سمجھیں کہ یہ شعبہ زندگی کو ایک انجینئر کی نظر سے دیکھتا ہے۔ ہر چیز ایک مشین ہے اور ہر مشین کے اپنے اصول ہیں۔ اچھا، اگر فزکس جسم کا ڈھانچہ ہے تو کیمسٹری وہ ایندھن ہے جو اسے چلاتا ہے۔ تو اب ملتے ہیں بائیو کیمسٹری سے، یعنی زندگی کے انجن روم سے۔ یہ ان کیمیائی تعاملات کا مطالعہ ہے جو ہمیں زندہ رکھتے ہیں۔ ہر سانس جو ہم لیتے ہیں یا کوئی پودا جو زمین سے اگتا ہے، یہ سب بہت بڑے کیمیائی ری ایکشنز کا نتیجہ ہے۔ بائیو کیمسٹ زندگی کے ان بنیادی اجزاء جیسے پروٹینز اور ڈی این اے کو ڈیکوڈ کرتے ہیں جو ہمارے وجود کا اصل کوڈ ہیں۔ تو یہ کہنا غلط نہیں ہوگا کہ یہ واقعی زندہ دنیا کا انجن روم ہے، جہاں زندگی کو چلانے والی ساری توانائی بنتی ہے اور تمام ضروری کام ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، تو زندگی کے پاس اپنی مشینری بھی ہے اور اپنا ایندھن بھی، لیکن یہ سب ہوتا کہاں ہے؟ یہاں انٹری ہوتی ہے ہمارے گلوبل ڈیٹیکٹیو کی، یعنی بائیو جیوگرافی کی۔ یہ اس بات کی کھوج ہے کہ جاندار کہاں رہتے ہیں اور اس سے بھی اہم وہاں کیوں رہتے ہیں۔ یہ وہ کلاسک سوال ہے جو اس فیلڈ کی بنیاد ہے۔ آخر کیا وجہ ہے کہ صحارا میں پینگوئنز نہیں ہوتے اور آرکٹک میں اونٹ نظر نہیں آتے؟ جواب ان کے ماحول میں چھپا ہے۔ بائیو جیوگرافرز یہی پتہ لگاتے ہیں کہ پولر بیئرز صرف آرکٹک کی شدید ٹھنڈ میں ہی کیوں زندہ رہ سکتے ہیں، اور ملیریا پھیلانے والے مچھر خاص طور پر گرم اور مرطوب علاقوں میں ہی کیوں پنپتے ہیں۔ یہ سب آب و ہوا اور جگہ کا کھیل ہے۔ تو یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ پورے سیارے کے جاسوس ہوں اور یہ پتہ لگا رہے ہوں کہ کون کہاں اور کیوں رہتا ہے۔ سائنس میں میرا خیال ہے یا مجھے لگتا ہے کہنا کافی نہیں ہوتا۔ آپ کو اپنے دعوے کو ثابت کرنے کے لیے نمبرز کی ضرورت ہوتی ہے۔ یہیں ہمیں ضرورت پڑتی ہے بائیو اسٹیٹسٹکس کی، جو ثبوتوں کی ایک مضبوط ڈھال ہے۔ چلیں ایک مثال دیکھتے ہیں۔ ایک نئی دوا بنی ہے۔ اب سائنسدان کیسے ثابت کریں گے کہ یہ واقعی کام کرتی ہے یا صرف کوئی اتفاق نہیں ہے؟ وہ اعداد و شمار کا استعمال کرتے ہیں۔ وہ اصل دوا کے اثرات کا موازنہ ایک نقلی دوا یعنی پلیسیبو سے کرتے ہیں۔ اگر اعداد و شمار میں واضح فرق نظر آئے تبھی یہ مانا جاتا ہے کہ دوا واقعی کام کر رہی ہے۔ یہی ہے وہ میتھ شیلڈ، یعنی ریاضی کی ڈھال جو سائنس کو محض اندازوں سے بچا کر ٹھوس ثبوتوں کی بنیاد فراہم کرتی ہے۔ اور آخر میں چلتے ہیں اس شعبے کی طرف جہاں سائنس اور بزنس آپس میں ملتے ہیں۔ نام ہے بائیو اکنامکس، یعنی فطرت کا حساب کتاب۔ یہاں ہر حیاتیاتی فیصلے کو لاگت اور فائدے کے ترازو پر تولا جاتا ہے۔ مان لیں ایک سائنسدان گندم کی ایک ایسی قسم بناتا ہے جو بہت تیزی سے اگتی ہے۔ سننے میں تو بہت اچھا لگتا ہے نا، لیکن بائیو اکنامکس اس سے آگے کے سوال پوچھتی ہے۔ اسے بنانے کی لاگت کیا ہے؟ اس سے کسانوں کو کتنا منافع ہوگا؟ اور کیا یہ دنیا کے لیے پائیدار ہے؟ جب ان سب سوالوں کے جواب ملتے ہیں تبھی ہم جان سکتے ہیں کہ یہ منصوبہ کامیاب ہے یا نہیں۔ سیدھے لفظوں میں یہ وہ جگہ ہے جہاں لیبارٹری کی دنیا اسٹاک مارکیٹ کی حقیقتوں سے ملتی ہے۔ تو پھر بائیولوجی اصل میں ہے کیا؟ یہ بجلی کی رفتار سے کام کرتی ہوئی فزکس ہے۔ کیمسٹری کے پیچیدہ ری ایکشنز ہیں، پوری دنیا کے نقشے ہیں، اور وہ ٹھوس ریاضی ہے جسے جھٹلایا نہیں جا سکتا۔ تو بائیولوجی صرف پودوں اور جانوروں کا علم نہیں ہے،
یہ کائنات کو سمجھنے کا ایک طریقہ ہے، کیونکہ ایک بات تو صاف ہے، زندگی کو سمجھنے کے لیے آپ کو سب کچھ سمجھنا پڑتا ہے۔